فیتھ اینڈ ڈسپلن میں خوش آمدید ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عثمان جاوید جو کہ ایک ڈینٹسٹ ہیں. خوش آمدید ڈاکٹر جاوید فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں. بہت بہت شکریہ. جو اورل ہائیجین ہے وہ عمومی طور پہ بہت نیگلیکٹڈ ہے, اس کی امپورٹنس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اورل ہائیجین اسپیشلی ہمارے انوائرمنٹ میں بلکہ ان جنرل بھی نگلیکٹڈ ہے. اگر ہم نگلیکٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس کا ہو سکتے ہیں. نہ ہی جسٹ درد دانتوں کا بلکہ گم ڈیزیز جو کہ مسوڑوں سے خون آنا, اس کے علاوہ دانتوں کا لوز ہونا, نکل جانا, اور اس کے علاوہ آپ کی دل کے پرابلمس بھی کریٹ ہو سکتے ہیں اور ڈائبٹیز بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. دانتوں کا جو کلر چینج ہوتا ہے وہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹیکنیکلی دیر آر ٹو ٹرمس, ایک کو پلاک کہتے ہیں, ایک کو ٹارٹر کہتے ہیں, دونوں میں کیا فرق ہے؟ سو پلاک بیسیکلی ایک لیئر ہے, سافٹ لیئر ہے بیکٹیریا کی جو کہ دانتوں پہ آ جاتی ہے. وہ برشنگ کے بعد بھی آدھے گھنٹے کے بعد ایک لیئر بننا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے اگر ہم اس کو لک آفٹر نہیں کریں گے, دانتوں کو برش نہیں کریں گے, تو وہ پھر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. جو ٹارٹر ہے بیسیکلی وہی پلاک منرلائز ہوتا ہے, وہ سخت حالت میں بن جاتا ہے, کیلسیفائڈ جسے ہم کہتے ہیں, کیلسیفائڈ ہو جاتا ہے. اگر دو 4 دن 5 دن میکسیمم 7 دن کا ہوتا ہے. اگر ہم اتنے دن تک اس کو برش نہیں کریں گے تو وہ پلاک کنورٹ ہوتا جائے گا ٹارٹر میں. تو یہ پہلے تھوڑا کنورٹ ہوتا ہے. اب 7 دن میں نے بولا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 7 دن برش نہیں کریں گے تو 6 دن کر لیں گے چل جائے گا, بلکہ آپ ڈیلی بھی برش کریں گے تو تھوڑا بہت پلاک کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے. ہم اتنے اچھے طریقے سے, ایک جنرل پبلک جو ہے اتنے اچھے طریقے سے برش نہیں کرتی, اس کی وجہ سے ٹارٹر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت بن جاتا ہے جو کہ گم ڈیزیز, بلکہ ایون ہم ایڈوانسڈ گم ڈیزیز جس کو ہم پیریڈونٹائٹس کہتے ہیں وہ کاز کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ریموول کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس ہی جانا ہوگا. پلاک اور ٹارٹر میں ایک اور ڈفرینس جو کہ اچھا کہ آپ نے یہ یاد کرا, پلاک جو بیسیکلی برش سے ریموو ہو سکتا ہے, اور جو ہے ٹارٹر یہ صرف ڈینٹسٹ کے پاس ہی جائیں گے تو وہ پروفیشنلی ہی ریموو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. عمومی طور پہ لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہے کسی حد تک کہ دانتوں کی صفائی کرنی چاہیے, لیکن ان کو یہ احساس نہیں کہ گم ڈیزیز جو ہے وہ بہت سیریس ہو سکتی ہے. یہ گم ڈیزیز کیا ہے؟ سو گم ڈیزیز بیسیکلی اگر آپ برش نہیں کریں گے یا کہ بہت ہارڈ برشنگ کریں گے تو اس کی وجہ سے جو آپ کے گمز ڈیمیج ہو سکتے ہیں, ہرٹ ہو سکتے ہیں. پلس جب آپ برش نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ بیکٹیریاز جو ہے منہ کے اندر رہیں گے اور دانتوں کے اندر, دانتوں کے کونوں میں چھپے رہیں گے, اور وہاں پہ اور ان کے اوپر کھانے کی تہ بیسیکلی جمی رہے گی. تو اس کی وجہ سے گمز بیسیکلی دانتوں کو جو جکڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ اچھی طرح رکھے ہوئے ہیں ایک جگہ اسٹیبل فارم میں, وہ گم لوز ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے جو اس کے اندر بون ہے اس میں بھی فرق آئے گا. تو گم کا مسوڑوں سے خون آنا یا دانتوں کا لوز ہونا بغیر کیڑے کے, جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں, یہ ایک گم ڈیزیز ہے. اور بلکہ منہ سے بدبو آنا یہ بھی ایک گم ڈیزیز کی فارم ہے. جن لوگوں کے منہ سے بدبو آتی ہیں, وہ جو بیڈ برتھ انگلش میں کہتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بیڈ بریتھ کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, جیسے کہ گم ڈیزیز میں نے پہلے بھی مینشن کیا, میجر جو پرابلم ہے وہ گم ڈیزیز ہے. اگر کوئی بندہ صفائی نہیں کرے گا دانتوں کی تو گم جو ہے, گم کے اندر بیکٹیریاز رہیں گے جو جب خوراک کو جب آپ کھانا کھائیں گے وہ جو بھی منہ میں رہ جائے گا, ایک لیئر کھانے کی رہ جائے گی جو نظر آنے والی نہیں ہے بیسیکلی, تو وہ رہے گی. اس کو جب بریک ڈاؤن کرے گا بیکٹیریا, وہ گیسز ریلیز کرے گا, اس کی وجہ سے بدبو آئے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کے معدے کا ایشو ہے اس کی وجہ سے بھی بدبو آ سکتی ہے, اور اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو بدبو زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ گم ڈیزیز پہ یہ افیکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کون سی فوڈ ہے جو کہ ہمارے ٹیتھ کے لیے ورسٹ ہے؟ بہت ہی اچھا کویشچن. شوگری فوڈ, کوئی بھی شوگری فوڈ ہے جیسے کہ گمی سویٹس, چاکلیٹس,
سویٹس، اس کے علاوہ جو بھی دانتوں پہ چپکنے والی بسکٹ ہو گئے، ایسی چیزیں جو کہ جو منہ کے اندر زیادہ دیر دانتوں کے ساتھ رہیں گی، وہ زیادہ دیر افیکٹ کریں گے، وہ بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ سافٹ ڈرنکس بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسیڈک ان نیچر ہوتے ہیں. جو ایسیڈک ان نیچر ہیں جب، تو وہ بیکٹیریا کے لیے بہت فائدہ مند ہے. بیکٹیریا اس پہ جلدی سے افیکٹ کرے گا اور دانتوں کو ڈیمیج بہت آسانی سے کر سکے گا. اس کے علاوہ یہاں میں مینشن کرنا چاہوں گا جوسز، جو ہم کہتے ہیں فریش جوسز، جیسے اورنج جوس ہو گیا، ایپل جوس ہو گیا. ان میں جب ہم جوس لیتے ہیں تو وہ بیسیکلی اسکویزڈ ہے. اورنج جوس فار ایگزامپل، تو اس میں جسٹ شوگر ہے. اب وہ تھوڑا بہت وائٹامن سی ہے، لیکن اس میں فائبر یا کچھ نہیں ہے. تو وہ اب کیا کرے گا، وہ بھی ایز اے سویٹ لکوڈ ہمارے منہ پہ افیکٹ کرے گا، اور وہ ایسیڈک انوائرمنٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. تو وہ بیکٹیریاز کے لیے اگین فائدہ مند ہو سکتا ہے. اس کی بجائے میں ایڈوائز کروں گا کہ فروٹ کو خود کھایا جائے. جیسے بچوں کو بھی اسپیشلی لوگ جوسز دیتے ہیں، لیکن فروٹ بیسٹ چیز ہے. اس کے علاوہ الکوہول اور اس طرح کے جو بھی ڈرنکس ہیں، یہ بہت نقصان دہ ہیں دانتوں کے ڈسکلریشن کے لیے بھی، اور گم ڈیزیز میں بھی افیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ چائے، کافی وغیرہ وہ دانتوں کو ڈسکلر کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز جو سویٹ ہے، میٹھی چیز، اس کو اگر کھائیں تو کھانے کے ساتھ کھائیں، بلکہ نہ کہ اسنیکنگ کریں. اسنیکنگ تھرو دا ڈے کین بی ڈینجرس فار دا ٹیتھ. اور اگر جو بھی اگر اسنیکنگ کرنی ہے تو نٹس وغیرہ کوشش کریں وہ یوٹیلائز کریں. اگر الرجک نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں کھائیں جو کہ اسٹک نہ کریں ٹیتھ کے ساتھ. یہاں پہ جو اسٹڈی ہوئی ہے کہ میجورٹی جو بچے ڈینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں، ان کے دانت نکالے گئے ہیں بڑی ارلی ایج میں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بچے بہت زیادہ یہ کوک کا استعمال اور جو یہ ڈرنکس ہیں اس کا استعمال کرتے رہے. ہمارے کلچر میں اٹس نارمل کہ وہ لوگوں کے ادراک نہیں کہ بچوں کو یہ چیز نہیں دینی چاہیے، انفارچونیٹلی. ایسے ہی ہے وہ، بلکہ ہمارے ہاں بچوں کو پیار محبت میں ہم کوک وغیرہ پلائے دیتے ہیں، بلکہ کوک بہت زیادہ ڈینجرس ہے. نہ ہی جس اورل ہیلتھ کے لحاظ سے دانتوں کے لیے، بلکہ ان جنرل آپ کی باڈی کے لیے بھی بہت. اس میں جتنا شوگر کی مقدار، ایون شوگر فری جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. اس میں یہ نہ سمجھے کہ شوگر فری وہ فائدہ مند ہوگا، بلکہ بہت نقصان دہ ہے. ویسے تو دانتوں کی صفائی بہت سمپل عمل محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا سیدھا یا اتنا وہ سمپل ہے نہیں. تو آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے کہ دانتوں کو کیسے صاف کرنا چاہیے؟ میں ایسے بولوں گا کہ سیدھا تو ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا بیسیکلی. وہ ہم کوشش بھی نہیں کرتے اس چیز پہ کہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا سسٹم، ہیلتھ سسٹم بھی ایسا ہے کہ ڈینٹسٹ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہر پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے. بہت سارے ڈینٹسٹ کرتے ہیں، میں یہ نہیں بولوں گا کہ کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن بہت سارے ڈینٹسٹ اپنے پیشنٹس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایجوکیٹ کر سکیں. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا کروشلی بتانا چاہوں گا کہ کیسے ٹوتھ برش کرتے ہیں. سب سے پہلے چھوٹے ہیڈ کا برش لیں، اور اس کے جو دھاگے ہیں وہ سافٹ ہونے چاہیے. کوشش کریں ہارڈ نہ لیں، سافٹ یا میڈیم لے لیں، لیکن ہارڈ نہ لیں، کیونکہ وہ آپ کی مسوڑوں کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. انیمل کو بھی اوبیسلی رب کریں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کریں گے، لیکن کم سب سے پہلے ڈیمیج ہوگا. بڑی ڈیلیکیٹ سی چیز ہے. دوسرا پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں الیکٹرک برش لیں، اگر وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اب نارمل بھی بہت اچھے ٹوتھ برش کہیں سے بھی مارکیٹ سے آپ لے سکتے ہیں. سافٹ، اسمال ہیڈ، اینڈ دین فلوریڈیٹڈ ٹوتھ پیسٹ، جس میں اباؤٹ یوزلی 1450 پارٹ پر ملین فلورائڈ کی مقدار ہوتی ہے. وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ پہ لکھی ہوتی ہے. کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ لیں وہ یوز کریں. فلورائڈ بہت فائدہ مند ہے دانتوں کے لیے. اور پھر برش جب آپ نے کرنا ہے 2 ٹائم منیمم اے ڈے، رات کو سونے سے پہلے اور برش کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اور دوسرا ٹائم صبح بھی کر سکتے ہیں آپ. برش کرنا کیسے ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. برش کو آپ پکڑیں، مسوڑوں کی طرف تھوڑا سا ٹلٹ کریں اس کو 45 ڈگری، اور پھر اس کو ربنگ، جیسے وائبریٹنگ موشنز ہوتی ہیں، اس میں آپ نے رب کرنا ہے.
نہ ہی ایسے رگڑنا ہے آگے اور پیچھے، نہ اوپر نیچے، یہ کچھ بھی نہیں، بلکہ وائبریٹنگ موشن میں کریں گے، اسموتھلی، سلولی، اور پھر اندر والی سرفیس سے اور اوپر والی سرفیس سے۔ اس کے علاوہ آپ ماؤتھ واش یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک سیپریٹ ٹائم پہ ہونا چاہیے، ٹوتھ برش کے ساتھ یوز نہیں کرنا چاہیے اس کو، ایک الگ ٹائم میں یوز کریں۔ اور اس کے علاوہ ڈینٹل فلاس وہ کھانے میں ایک ٹائم منیمم دن میں یوز اس کو کرنا چاہیے، کہ وہ دانتوں کے بیچ میں جو کھانا پھنسا رہتا ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ عمومی طور پہ لوگوں کو یہ دانتوں کی صفائی کا ادراک ہے کہ دانتوں کو ہم نے صاف کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو گمز ہیں اور جو ہماری زبان ہے، اس کی صفائی کی امپورٹنس جو ہے نا اس کے بارے میں بتائیے۔ بہت اچھا کوشچن ہے۔ مسوڑے جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں دانتوں کے لیے۔ اگر مسوڑے کمزور ہوں گے تو آپ کے دانت ہلنا شروع ہو جائیں گے، بلیڈ کریں گے، اسمیل آئے گی منہ سے، تو ان کی لک آفٹر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیم ود زبان کا بھی صاف کرنا، اگر اس کو صاف نہیں کریں گے تو بیکٹیریا رہیں گے، تو وہ بیکٹیریا دانتوں پہ بعد میں چلے جائیں گے یا پھر بدبو کاز کریں گے، تو ان کو بھی صفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ برشنگ جو ہے وہ دانتوں کو صاف کرے گی، اس کے ساتھ جیسے میں نے ٹیکنیک بتائی وہ اس سے مسوڑے صاف ہوں گے۔ دوسرا، زبان کو آپ ٹوتھ برش کے ساتھ بھی اسکریپنگ کر سکتے ہیں، اس کی صفائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا، الگ سے آپ زبان کے وہ کلینر، ٹنگ کلینر ملتا ہے، وہ بھی لے سکتے ہیں، جو بھی ان دونوں میں سے آپ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں وہ یوز کریں، لیکن دونوں کی صفائی بھی امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، لیکن جو بھی کریں یو ہیو ٹو بی جینٹل۔ جینٹل۔ بچوں کو کس ایج میں اپنے دانتوں کی صفائی سٹارٹ کرنی چاہیے؟ بہت اچھا کوشچن۔ بچوں کا صفائی جیسے ہی پہلا دانت منہ میں آئے گا تب سے ہی دانتوں کی صفائی ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم ویٹ نہیں کریں گے پرماننٹ ٹیتھ کے لیے یا سارے دانت آنے کے لیے، بلکہ پہلے دن سے صفائی کرنا والدین کو چاہیے کہ وہ صاف کرنا شروع کر دیں۔ برش، چھوٹے سے بیبی برش ملتے ہیں، اگر برش نہیں تو کسی کپڑے سے بھی، صاف کپڑے سے ویٹ کپڑا لے کے اس کو صاف کر سکتے ہیں جب تک 1-2 دانت ہیں۔ جب زیادہ دانت آ جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی برش یوز کرنا شروع کیا جائے۔ اور پیرنٹس پیرنٹس جو ہیں بچوں کو برش خود کریں تقریباً 6 سال کی ایج تک، اس کے بعد بچوں کو سپرویژن کریں اور بچوں کو خود کرنے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اپ ٹو 8 ایئرز منیمم سپرویژن ضروری ہے، اس میں فلورائڈ نکلنا اور کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی برشنگ اسٹارٹ ایٹ دی فرسٹ ایئر۔ آپ نے مینشن کیا کہ ماؤتھ واش جو ہے استعمال کرنا چاہیے، جب آپ دانت صاف کریں اس سے ذرا ڈفرینٹ ٹائم پہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ بالکل، اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں اگر اس کو پراپرلی یوز نہ کیا جائے۔ فار ایگزامپل، اگر کلوریکسڈین ماؤتھ واش جیسے کہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کچھ پیشنٹس کو جن کے گم ڈیزیز ہوتی ہے، وہ اگر پراپرلی یوز نہ کیا جائے یا بہت زیادہ یوز کیا جائے تو اس کی وجہ سے ڈسکلریشن ماؤتھ واش کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ اور اگر اسپیشلی بچوں میں اگر سپرویژن نہ کیا جائے یا نگل جائے ماؤتھ واش تو وہ بھی پرابلم کرا سکتا ہے، معدے کے ایشوز کا کاز ہو سکتے ہیں۔ لیکن ڈسکلریشن فرسٹ وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، اگر اس کو اسٹاپ نہ کیا جائے ماؤتھ واش کو تو وہ پرماننٹ بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے احتیاط ضروری ہے ماؤتھ واش کے ساتھ ساتھ۔ اس کے ساتھ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہمارے سارے جسم میں ڈفرینٹ ٹائپ آف بیکٹیریاز ہیں، کچھ ہمارے فرینڈلی بیکٹیریاز ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے ہماری اسکن پہ، ہمارے منہ میں، ہر جگہ پہ۔ تو جب ہم جیسے اینٹی بایوٹک لیتے ہیں تو اٹ کلز آف ایوری تھنگ، اسی طرح جیسے ہم ماؤتھ واش یوز کریں گے ایکسیسولی تو ہمارے جو ہیلتھی بیکٹیریا جو ہمیں چاہیے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ منہ میں بیسیکلی ہم سارے بیکٹیریاز کو کلین کرتے ہیں۔ منہ میں جب ماؤتھ واش کرتے ہیں یا برش کرتے ہیں تو اس میں سب کا ہی کلین کرنا تھا۔ موسٹلی اورل انوائرمنٹ، اورل کیویٹی میں کوئی ایسا بیکٹیریا ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی رکھا جائے، کیونکہ بیسیکلی جو نیچرل منہ کا انوائرمنٹ میں چیز ہے سلائیوا، تھوک جو ہوتا ہے بنتا ہے، اس میں خود بھی وہ اینٹی بیکٹیریل اس میں کیپیبلٹی ہے، تو وہ خود بھی ساتھ ساتھ کلین کرتا ہے۔ تو ماؤتھ واش
اس میں اتنا نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ ادر پرابلمس جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ڈسکولریشن وہ پرماننٹ ہو سکتی ہے، تو اوبیسلی ڈسکولریشن ہر بندے کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ ماؤتھ واش کی 2 قسمیں ہیں، جیسے الکوہولک اور نان الکوہولک ہے. وہ آئی وڈ سے نان الکوہولک یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور اس میں سمپل سوڈیم فلورائڈ انگریڈینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے تو وہ نارملی وہ بالکل بیسک ہے، وہ یوز کریں تو وہ روٹین کے لیے. تو اگر آپ کو اسپیشل نیڈ ہے تو وہ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، یا ڈینٹسٹ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. وہ جتنا ٹائم کے لیے وہ ایڈوائز کرے اتنا ٹائم کے لیے ہی یوز کیا جائے. کچھ کلچرز میں تمباکو کو چیو کیا جاتا ہے، یا پھر سپاری ہے، بیٹل نٹ ہے، یا پان وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے کیا اثرات ہیں ہمارے دانتوں میں؟ بہت ہی اچھا کوشچن. ٹباکو جو چیو کرتے ہیں، نسوار ہو گئی، اور پان چھالیا جس کو کہا جاتا ہے، یہ سارا کچھ انتہائی نقصان دہ ہے، نہ ہی صرف اورل انوائرمنٹ کے لیے بلکہ ان جنرل ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ جیسے کہ نسوار اگر کسی جگہ آپ رکھتے ہیں گمز میں، تو اس جگہ میں رہ کے روٹیشن کر کے اس جگہ کو ایپیتھیلیم جو ایک لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر کی منہ کی، اس کو چینج کر دیتی ہے. اور وہ چینجنگ اگر کنٹینیوسلی ہوتی رہے تو وہ کینسر بھی کاز کرا سکتی ہے. چھالیا ود ان 5 years کینسر کاز کروا سکتا ہے استعمال سٹارٹ کرنے سے. اتنا جلدی کوئی چیز کروا سکتی ہے. 5 years مطلب 5 years سے بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 5 years ویٹ کرے گا. یہ سیم ود دا ٹباکو ایز ویل. چوئنگ ٹباکو مطلب یہ چیزیں انتہائی نقصان دہ ہیں. دانتوں کو ڈیمیج کرنا، کیڑا کیوٹی بنانا یا گمز کو ڈیمیج کرنا، یہ سارا کچھ تو ہے ہی، بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ کینسر تک کا کاز کروا سکتے ہیں یہ چیزیں. سگریٹس اور جو ویپس ہیں ان کے کیا اثرات ہیں ہماری اورل ہیلتھ پہ؟ سگریٹ اور ویپ یہ بہت کامنلی یوز کی جاتی ہیں ہمارے، اسپیشلی ویپ تو بہت کامن ہو چکا ہے اب. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ سے ویپ اچھا ہے، تو ویپ وہ کنٹینیوسلی یوز کرتے رہتے ہیں. سگریٹ تو زیادہ سے زیادہ کوئی عام روٹین میں ایک بندہ 1 پیکٹ اے ڈے پیے گا، بلکہ لیکن ویپنگ وہ گھر کے اندر بھی، ہر جگہ آفس میں بھی، ہر جگہ وہ یوز کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہر ٹائم وہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی آپ کی سلائیوری فلو کو ریڈیوس کرتے ہیں. منہ کا تھوک جو ہے اس کی جو بننا ہے اس کو کم کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بیکٹیریا کو موقع مل جائے گا زیادہ افیکٹ کرنے کے لیے، اور آپ کی گمز میں جو ہے بلڈ سپلائی وہ بھی کم ہو جائے گی. اب اس کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم جو منہ کا ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے، وہ کم ہو رہا ہے. تو اوبیسلی بیکٹیریا ایزیلی دانتوں کو بھی ڈیمیج کرے گا، جس کی وجہ سے درد، کیڑا کیوٹیز یہ سارا کچھ آ جائے گا. اس کے علاوہ گمز بھی ویک ہوں گے، جس کی وجہ سے دانت آپ کے ہلنا سٹارٹ ہو جائیں گے، اور بعد میں ان کو نکالنا بھی پڑ جائے گا. اور اس کے علاوہ اسمیل بھی کاز کروائیں گے. اور یہ چیزیں ڈائبٹیز پہ بھی افیکٹ کریں گی، اور ہارٹ ایشوز پہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز اینڈ اورل ہیلتھ کا کیا لنک ہے؟ ڈائبٹیز اور یہ بہت اسٹرانگ لنک ہے. بہت ساری اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ ڈائبٹک پرسن جو ہے اس کے لیے اورل ہیلتھ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی گمز کے لیے. بلکہ ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ ہر تھوڑے عرصے کے بعد، لائک 6 month کے بعد، آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جا کے دانتوں کی صفائی کروانی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیکٹیریا صفائی اگر نہیں ہوگی تو بیکٹیریا دانتوں کے اندر، دانتوں میں رہیں گے، اور وہاں سے گمز میں جائیں گے. تو گمز کی میں کیا ہوگا، پہلے ہی آپ کی شوگر بلڈ میں زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے بلڈ سپلائی میں بھی افیکٹ آ رہا ہے، اور گمز کی ویک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ سے. تو وہ دانت ہلنا یہ بہت کامن ہے ڈائبٹک پیشنٹس میں. دانتوں کا ہلنا اور پھر ان کو لوز ہونا یہ بہت زیادہ کامن ہے. اور اس کا ادر وے راؤنڈ بھی اثر ہے، جو ڈائبیٹک ہیں وہ ان کا ڈرائی ماؤتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بالکل اس کی وجہ سے بھی وہ ڈیفینیٹلی جب آپ ڈرائی ماؤتھ ہوگا ڈائبٹک میں، یہ کامن ایشو ہے. تو اس کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، پھر وہ بیکٹیریا زیادہ افیکٹ کریں گے، اور پھر امیون سسٹم باڈی کا لو ہوگا. فائنلی آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے جنرل پبلک کے لیے کہ اپنی اورل ہائیجین کا کیسے لک آفٹر کریں؟ اورل ہیلتھ
ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ ہمارے اسپیشلی سوسائٹی میں اگنور کی جاتی ہے. یہ ایک اسپیشلی جو ایک بچہ ہے جس کا ایک منہ میں ایک دانت ہے، وہ اس سے لے کر بوڑھا آدمی جس کے منہ میں آخری دانت بچا ہے، اس تک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر اور یہ امپورٹنس تو ہے ہیلتھ وائز، اس کے علاوہ سنت بھی ہے. اور میں نے حدیث مینشن وہ کرنا چاہوں گا کہ اگر مجھے اپنی امت پہ تکلیف کا ڈر نہ ہو تو میں ان کے لیے 2 چیزیں ضروری کر دوں. ایک مسواک اور دوسرا نماز عشاء لیٹ کر پڑھنا. تو وہ مسواک بیسیکلی دانتوں کا کلین کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ دن میں کی ہے. اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو پھر 5 مرتبہ کم از کم کریں. اور برش آن دی ادر ہینڈ اگر کرنا ہے تو وہ 2 مرتبہ. برش مسواک کی ایڈوانس شیپ ہے، اس کو یوز کریں. اس کو یہ ایزیلی ایکسیسیبل آپ کے سارے منہ کے اندر والی سائڈ پہ ہر جگہ ایزیلی آپ برش کر سکتے ہیں. مسواک جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑے گا. مسواک بھی پہنچ جائے گی، آپ اچھی طرح کوشش کریں گے تو آپ اس کو ٹائم دیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر برش ہے تو وہ ایڈوانس اس کی وہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے اگزامپل دی وہ ٹائم کی. تو ایک ٹائم ہم گھڑی میں دیکھتے، پہلے گھڑی میں نہیں ہوتی تھی تو نماز ٹائم سورج کے حساب سے یا روشنی کے حساب سے پڑھی جاتی تھی. تو اب وہ گھڑیاں آ گئی ہیں تو کوئی بھی اس کو نہیں دیکھتا. اسی طرح مسواک ٹوتھ برش جو ہے مسواک کی ایڈوانس شکل ہے، تو اس کو یوز کیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے. ٹوتھ پیسٹ فلوریڈیٹڈ ٹوتھ پیسٹ 2 ٹائم دن میں بہت ضروری ہے. اسپیشلی رات کو، میں بار بار بول رہا ہوں یہ رات والی بات بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، رات کو برش کرنا. اس میں یہ بھی ہے نا کہ اس وقت 1400 سال پہلے جو فوڈ تھی اب فوڈ بھی چینج ہو گئی، فوڈ چینج ہو گئی. یہ بہت امپورٹنٹ. آپ جو ہے پروسیسڈ شوگرز، سافٹ ڈرنکس، یہ چاکلیٹس، یہ تو ہمارے یہاں ہوتا، بلکہ اس ٹائم کو چھوڑیں، ہمارے ٹائم میں ہمارے بچپن کی آپ دیکھ لیں کہ کوک تو کہیں جا کے ملتی تھی، مطلب عید مل گئی تو بڑی بات نہیں. تو اب تو مطلب ہر گھر میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ اتنا یوز بڑھ چکا ہے. یہ چیزیں ہمیں بچوں میں سویٹس اور یہ چیزیں شوگر کا اتنا یوز ہے جتنا کہ جو ہمارے ایج کے بچے ہیں، ہم نے جو بچپن گزارا اس کے کمپیئر تو پتہ نہیں، میں کہوں گا 500 سے 1000% زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بھی وہ بہت ضروری ہے کہ ہم فلوریڈیٹڈ ٹوتھ پیسٹ وتھ ٹوتھ برش استعمال کریں. ہاں، پیرنٹس یہی کر سکتے ہیں کہ ہیلتھی فوڈ بائی کریں تاکہ وہی اویلیبل ہو کھانے کے لیے. ہیلتھی فوڈ اور فریکوینسی جو ہے، ایک چیز اور میں مینشن کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ شوگر کی انٹیک کی فریکوینسی ہے وہ کم کی جائے. اگر کوئی بچہ، ہم مکمل سویٹس ختم نہیں کر سکتے بچوں سے، ذرا بچوں کو ریوارڈنگ اور یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو ہم اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ نے اگر بچے کو سویٹ دینی ہے تو مین میل کے ساتھ دیں. اس کو مین میل کے ساتھ دیں گے اور پھر دانت صاف کریں. وہ وہیں پہ ایک ہی ٹائم پہ بچے کی ایسیڈک انوائرمنٹ ہوگا تو بعد میں کلین کر لیا جائے گا. اگر بچہ بار بار کھائے گا تو کیا ہوگا؟ کنٹینیوسلی بچے کا اورل انوائرمنٹ جو ہے ایسیڈک رہے گا. تو وہ جو ہے بہت ڈینجرس ثابت ہوگا دانتوں کی سروائیول کے لیے. وہ بیکٹیریا زیادہ افیکٹ کریں گے اور کیڑا دانت کو لگنا جس کو کہتے ہیں وہ بہت جلدی سے باز کرے گا. تو یہ چیزیں ہیں، فریکوینسی کو کم سے کم کیا جائے. اور اسنیکنگ اگر کرنی ہے کوشش کریں کہ نان اسٹکی، جو دانتوں کے ساتھ چپکی فوڈ نہ رہے، جیسے کہ جلیز، گمیز، یہ چاکلیٹس، یہ دانتوں کے ساتھ چپک جاتی ہیں. یہ چیزیں استعمال کم سے کم کی جائیں. بلکہ نٹس وغیرہ ہو گئی یا اس طرح چیز ہو گئی، اس طرح کی چیزیں وہ استعمال کیجیے. یا نان شوگری تھنگس، گمس، نان شوگری، یہ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا دانتوں کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید آپ کے ٹائم کا. مجھے امید ہے جو انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی ہمارے ویورز کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے موقع دیا ایسے پلیٹ فارم پہ لوگوں کو میسج پہنچانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ناظرین اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے. اگر یہ ایپیسوڈ آپ کو مفید لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. دیکھنے کا بہت شکریہ.